نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کے فضل و احسان اور اسی کی توفیق و عنایت سے ہم اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ یہ سب کیف، سرور اور لذتیں اور حلاوتیں اور سب کیفیتیں اللہ کے فضل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس فضل کو قائم رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا سایہ اس مشن پر قائم رہے۔ بحمد اللہ تعالی آپ نے اپنی ایمانی جذبات کی تسکین کا بہت سا سامان حاصل کر لیا۔ میں چند کلمات اپنے موضوع کے تسلسل میں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تشکیل سیرت کے 15 ضابطوں کا بیان چل رہا ہے، اس میں اگلے موضوع پر چند کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر اپنی گفتگو شروع کروں، یہ علادتہ راہی صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے، درمیان میں ایک مصرع انہوں نے پڑھا، اس کا مفہوم اس طرح تھا کہ خدا پکڑتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑاتے ہیں۔ کسی دوست نے چٹ بھیجی کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ ممکن ہے یہ بات کسی ساتھی کی سمجھ میں نہ آئی ہو، تو انہوں نے اس کے لیے وضاحت طلب فرمائی۔ بجائے اس کے کہ میں تفصیلاً اس پہ عرض کروں، اس کا جواب فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام شفاعت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مقام شفاعت کا بیان تھا، اور شفاعت کہتے اسے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کے عمل کے باعث پکڑ لے اور حضور اپنی شفاعت کے باعث چھڑا لے۔ اللہ بندے کی بدعمالیوں کے باعث پکڑ لے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے چھڑا لیں، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اس پر بہت سے خطابات ہیں میرے، بہت سے کیسٹ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام شفاعت پر، تو اگر آپ وہ کیسٹ لے لیں تو درجنوں کے قریب میرا خیال ہے اس مقام کے مختلف گوشوں پر خطابات ہوں گے۔ کیسٹ مل جائیں گے آپ کو، تفصیل سے سن۔
اس لیے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ بہت سا مواد پہلے خطابات اور دروس اور کیسٹس کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ، ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرت بین ان یدخل نصف امت الجنہ و بین الشفاعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے اختیار دیا گیا۔ اللہ پاک نے مجھے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دو باتوں کا، ان میں سے جو پسند کر لے لے لے۔ دو سودے ہیں، جو پسند کرتا ہے چن لے۔ ایک سودا یہ ہے، یعنی فرمایا محبوب آج ایک سودا کریں، آج ایک سودا کریں، یا تو یہ قبول کر لے کہ بغیر حساب و کتاب کے محبوب تمہاری آدھی امت کو جنت میں ڈال دو، بغیر پوچھ گچھ کے حساب و کتاب کے آدھی امت جنت میں بھیج دوں، معاف کر دوں، بخش دوں اور انہیں جنت عطا کر دوں۔ ایک تو سودا یہ ہے، اور دوسرا سودا یہ ہے کہ محبوب تم شفاعت کا حق لے لو، یعنی چھڑانے کا حق لے لو۔ دوسرا سودا یہ، اب تمہاری مرضی ہے، جو سودا پسند ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فاخترت الشفاعہ، میں نے عرض کیا مولا وہ پہلے والا سودا پسند نہیں، وہ جو بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت سیدھی جنت میں جا رہی ہے، بغیر حساب و کتاب سیدھی جنت میں آدھی امت جا رہی ہے۔ کرم دیکھیے حضور علیہ السلام کا، فرماتے مولا یہ سودا پسند نہیں ہے، فاخترت الشفاعہ، مجھے چھڑانے کا حق دے دے، اپنے پکڑے ہوئوں کو چھڑانے کا حق دے دے، بجائے اس کے کہ تو اپنی مرضی سے آدھی امت کو بخش دے، مجھے یہ سودا دے دے کہ جنہیں تو پکڑ لے میں انہیں چھڑا سکوں۔ فاخترت الشفاعہ، بس میں نے شفاعت کا حق لے لیا، شفاعت کا حق لے لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا معنی تو ہے کہ میں نے شفاعت اختیار کر لی، شفاعت کا حق چن لیا، اور آپ یہ معنی کر رہے ہیں کہ جنہیں تو پکڑ لے انہیں چھڑانے کا حق دے دے۔ سو میں نے عمدن یہ مفہوم کیا تھا کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ شفاعت کہتے ہی اسے، اور یہ حدیث پاک میں آگے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لے لیا۔ کیوں؟ آقا آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشی جا رہی تھی، بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت، اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا سودا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میں نے یہ قبول نہیں کیا۔ آقا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس سودے کو قبول کر لیتا اور اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق میری آدھی امت کو بخش دیتا، آدھی امت کو بخش دیتا اور جنت میں بھیج دیتا، ممکن ہے میرا کوئی گناہگار امتی بعد میں مجھے پکار کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بھی کرم کر دیں۔ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوتا، گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوتے، اور میرے اوپر اس کی نگاہ پڑ جاتی کہ آقا جا رہے ہیں، اور مجھے تکتے ہی پکار اٹھتا کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیں، تو پھر میں کیا کرتا؟ کوٹا تو پورا ہو چکا تھا، کوٹا تو آدھی امت کی بخشش کا سودا تھا، وہ تو جنت میں جا چکی تھی، اب تو کوٹے میں گنجائش ہی نہیں تھی، پھر میں کیا کرتا؟ تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس کو وہ گھسیٹ کر لے جاتے رہیں دوزخ میں، وہ مجھے پکارتا رہے اور میں پھر بھی دیکھتا رہوں، خاموش دیکھتا رہوں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے فرمایا میں نے یہ جب خیال کیا تو فاخترت الشفاعہ، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ سودا نہیں قبول، مجھے چھڑانے والا حق دے دے۔
لأنہا اعم، اور حق کے شفاعت اس لیے لے لیا کہ یہ عام ہے۔ اس پر تو آدھی امت والی قید تھی نا، اس پر قید ہی کوئی نہیں۔ اس پر آدھی امت کی بین ان یدخل نصف امت الجنہ، اس میں آدھی امت کی بخشش کی قید تھی، آدھی سے آگے حکم ہوتا کہ بس حد پوری ہو گئی۔ اور شفاعت پر تو حد ہی کوئی نہیں، شفاعت چھڑانے والے حق پر حد کوئی نہیں۔ سو یہ چونکہ عام حق تھا میں نے یہ لے لیا، عام حق تھا سو لے لیا۔ یہ ارشاد فرما کے آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اترونہا للمتقین ولیکنہا للمذنبین الخطائین۔ لوگوں تم کیا سمجھے ہوئے ہو کہ یہ جو میں نے شفاعت کا حق لیا ہے چھڑانے کا اور بخشوانے کا، کیا یہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ کیا سمجھے ہوئے ہو، کیا یہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ نہیں، نیکوکار تو پہلے ہی اس کے وعدے کے مطابق بخشے جا رہے ہوں گے، نیکوکار تو پہلے ہی اس کے وعدے کے مطابق بخشے جا رہے ہوں گے، تو مجھے کیا ضرورت کہ ان کے لیے اپنی شفاعت استعمال کروں، جبکہ ان کی بخشش کے لیے اللہ کا وعدہ ہی کافی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو ایمان لائیں عمل صالح کریں وہ بخشے جائیں گے، تو جو خدا کی وعدے کے باعث خود بخود بخشے جا رہے ہیں ان کے لیے شفاعت استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں تو کیا یہ خیال ہے کہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ نہیں، لیکنھا للمذنبین الخطائین، یہ تو ان گنہگاروں کے لیے ہے جنہیں خدا نے پکڑ لیا ہوگا، ان گنہگاروں کے لیے ہے جو پکڑے ہوئے ہوں گے اپنی بدعمالیوں پر، جن کی گرفت ہو چکی ہوگی، جن کا نامہ اعمال اس قابل نہیں ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جائے، جو اپنے عمل کی بنا پر چھوٹنے کے قابل نہیں ہوں گے، مذنب ہوں گے، خطا ہوں گے، خطا کار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، اور اپنے عمل کے باعث پکڑے ہوئے ہوں گے اور دوزخ میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے، اس وقت ان کے لیے شفاعت کام آئے گی۔ وہ مجھے پکاریں گے اور میں کہوں گا ان کو چھوڑ دو۔ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، ہائے 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 ہائے، یہ حدیث، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، یہ وہ شعر پڑھ رہے تھے نعت۔ للمذنبین الخطائین، جو گناہگار پکڑے ہوئے ہوں گے، میں نے تو شفاعت کا حق ہی انہی کے لیے لیا ہے کہ ان کو چھڑا لو، ان کو چھڑا لو۔ سبحان۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یوضع للانبیاء منابر یجلسون علیہ حتی یبقى منبری لا اجلس علیہ وانا قائم بین یدی ربی منتصبا۔ قیامت کا دن ہوگا اور تمام انبیاء کرام کے لیے منبر اور کرسیاں بچھا دی جائیں گی، منبر بچھ جائیں گے، کرسیاں بچھلا جائیں، سٹیج لگ جائیں گے، اور حکم ہوگا انبیاء علیہ السلام کو کہ ان ممبروں پر بیٹھ جاؤ، ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء بھی ممبروں پر بیٹھیں گے اپنے حسب منصب و مقام، اور اولیاء بھی اپنے منصب و مقام کے مطابق ممبروں پر بیٹھیں گے۔ لہم منابر من نور، ان کے اوپر نور کے ممبر ان کے لیے بچھ جائیں گے، قربان جائیں۔ تو جو حساب کتاب دینے کے لیے آتے ہیں ان کو ممبروں اور کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، جو حساب کتاب دینے کے لیے آتے ہیں انہیں عدالت میں کرسی دی جاتی ہے بٹھانے کے لیے۔ خدا کی عدالت کا دن ہوگا نا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ندا آ رہی ہوگی آج کس کا دن ہے؟ صرف اللہ کی، جو واحد ہے، جو قہار ہے۔ آج اس کی عدالت بپا ہوگی، اس کی عدالت بپا ہوگی، اور ہر کوئی اس کے حضور پیش ہوگا، اپنا نامہ اعمال پیش کر رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پوچھ پرتیت ہو رہی ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ تو لوگ اس حال میں پیش ہیں، تو عدالت میں جن پر مقدمہ ہو اور اپنی صفائی کے لیے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں، کیا کبھی عام دنیا کی عدالت بھی ان کو بیٹھنے کو کرسیاں دیتی ہے؟ کرسیاں کنہیں ملتی ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ کرسیاں کنہیں ملتی ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔
اور جو حساب و کتاب دینے کے لیے آئے ہوں، جن سے پوچھ گچھ ہونی ہو، انہیں کرسیاں نہیں، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کا پتہ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا حال یکساں نہیں ہوگا۔ کئی اپنے نامہ اعمال لے کے کھڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کئی یوضع للانبیاء منابر، کئی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کئی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لہم منابر من نور، کئیوں کے لیے نور کے ممبر، نور کی کرسیاں، نور کی سیجیں بچھی ہوں گی۔ انہم لعلی نور، ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، ان کے چہروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، وہ نوروں پر قائم اور متمکن ہوں گے، اور نوروں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پھر یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، انبیاء اور شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو دے کے رشک کریں گے کہ مولا ہم تو نبی تھے، ہمیں تو ممبر ملے، یہ نہ نبی نہ شہید، ان کو بھی ممبر مل گئے تیری بارگاہ میں۔ ہم تو نبی تھے تو ہماری نبوت کا مقتضا تھا کہ تم نے عزت سے ہمیں ممبروں پر بٹھایا، یہ نہ نبی نہ شہید۔ ان للہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے کہ مولا یہ لوگ کون ہیں، یہ نہ نبی اور نہ شہید، مگر تیری بارگاہ میں اس طرح عزت اور شان سے بیٹھے، نور کے ممبروں پر بیٹھے اور چہروں سے نور نکل رہا ہے، کون ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بتا دوں کون ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں آخر پہ جا کے ثم قرأ هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ ہوں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ مولا وہ کون ہے؟ یہ تمہیں پتہ نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ مولا اس ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ یہ معین الدین اجمیری بیٹھا ہے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری بیٹھا ہے۔ اس ممبر پہ کون ہے جس کا نور چمک رہا ہے؟ یہ بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھا، یہ شاہ نقشبند بیٹھا ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین بخارا کے مرد بیٹھے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مجدد الفسانی بیٹھے ہیں، یہ سلطان باہو بیٹھے ہیں، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی بیٹھے ہیں، نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں مگر سج دھج کے ممبروں پر بیٹھے ہیں۔ تو ادھر انبیاء بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، ادھر اولیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، تو ہر کوئی ایک حیثیت سے پیش نہیں ہوگا۔ کچھ ہوں گے جو خود جو اللہ کے وعدے سے چھوٹ کے جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو پکڑے جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو چھڑانے والے ہوں گے۔ یہ سب فرق ہے، جدا جدا حال ہے، جدا جدا حال ہے۔ آقا نے فرمایا یجلسون علیہا، تمام انبیاء اپنے اپنی کرسیوں پر ممبروں پر بیٹھ جائیں، تشریف فرما ہوں گے، حتیٰ یبقى ممبری، میری کرسی اور میرا ممبر خالی رہ جائے گا، لا اجلس علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں۔ آقا تو کیا وجہ ہے، ہر کوئی بیٹھا ہے اور آپ نہیں بیٹھتے؟ اب بات کو سمجھے نا۔ تو یہ بات پہلی تو یہ کہ یہ اولیاء اور انبیاء اور اولیاء قیامت کے دن اللہ کی حضور مہمان خصوصی بن کے بلائے جائیں گے، مہمان خصوصی کے طور پہ بلائے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء شہداء تو مہمان خصوصی ہو گئے، یہ تو مہمان خصوصی ہو گئے، تو پھر کوئی صدر بھی تو ہونا چاہیے نا اس مجلس کا۔ وہ مجلس جس میں مہمان خصوصی ہوں تو کوئی صدر بھی تو ہوتا ہے نا۔ باقی تو ساری قوم قیامت میں جمع ہی ہے، تم سامعین ہو گئی، اپنے فیصلہ سننے کے منتظر بیٹھے کھڑے ہیں، یہ تو سب حاضرین اور سامعین ہو گئے۔ باقی ساری کائنات انسانیت کیا ہو گئی؟ حاضرین اور سامعین۔ سب انبیاء شہداء اولیاء ہو گئے مہمانان خصوصی۔ تو مولا کوئی اس مجلس میں کسی کو تو نے صدر بھی مقرر فرمایا ہے؟ ہاں صدر میرا مصطفیٰ ہے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے، کسی نے تو یہاں صدر مجلس اللہ پاک کے لیے بیان کیا اعلیٰ حضرت کے شعر میں، اس طرح ذوق کی بات ہے، وہ بھی بجا ہے، میرا اپنا ذوق ہے،
تو مہمانان خصوصی انبیاء، شہداء، اولیاء، اور اس مجلس میں صدر اللہ نے حضور کو مقرر فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محبوب یہ جو مقام محمود کی کرسی ہے نا، وہ کرسی صدارت۔ ہر کوئی مہمان خصوصی کی کرسیوں پر بیٹھا ہے اور حضور کرسی صدارت پر بیٹھے، کرسی صدارت پہ بیٹھے۔ اور صدر کی علامت یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہ سکے، ہر کوئی چپ، وہی بولے یا جسے اجازت دے وہ بولے، صدر اسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا۔ جب ہر ایک خاموش ہوگا تنہا بولنے والا میں ہوں گا، قیامت کے دن خطیب بولنے والا تنہا میں ہوں گا، بس فقط میں بولوں گا، ہر ایک کی زبان بند ہوگی، یا جس کو اجازت دوں گا وہ بولے۔ امام قرطبی رحمہ، یہاں ایک تو ہے نا مقام محمودہ کہ حضور کو مقام محمود پہ بٹھائے گا۔ ایک حدیث تو یہ آتی ہے کہ پوچھا گیا حضور وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت ہے۔ عرض کیا حضور وہ مقام شفاعت جس پہ آپ کو بٹھایا جائے گا وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ کا عرش، جہاں اس کی کرسی ہوگی اس کے دائیں جانب مجھے بٹھایا جائے گا۔ اللہ اپنے عرش اور اپنی کرسی کے دائیں جانب مجھ کو بٹھائے گا۔ یہ تو ایک حدیث ہے، یہ تو ایک حدیث اور بتا دوں، اگر آپ معاف کر دیں، اگر آپ معاف کر دیں، میرا ذوق اور میرا ایمان تو اس کو مانتا ہے، حدیث ہے، ائمہ نے بیان کی ہے، امام قرطبی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ مقام محمود اور مقام شفاعت کے دائیں جانب بٹھائیں گے، اور دوسری حدیث پوچھا حضور مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام محمود پہ حضور کا بٹھایا جانا، اللہ پاک عرش پر اپنی کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ یہ مقام محمود ہے۔ مالک کی مرضی ہے، جس کو چاہے ساتھ بٹھا لے۔ ہائے ہائے ہائے، تو ساتھ بیٹھنے سے کوئی خدا تو نہیں بن جاتا نا، ساتھ بیٹھنے سے کوئی، بھئی باپ بیٹے کو ساتھ بٹھا لے تو باپ بن جاتا ہے، مالک بندے کو ساتھ بٹھا لے تو بندہ مالک بن جاتا ہے۔ ارے عرش کے مہمان اگر چٹائیوں پر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان جیسے ہو گئے تھے، اگر حضور اتر کے یہاں ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان جیسے نہ ہوئے، خدا اس کو کرسی پر اپنے ساتھ بٹھا لے تو خدا جیسے بھی نہیں ہوئے، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا۔ مگر فرمائیں گے محبوب آج یہاں نہ بیٹھ، آج تمہیں پہلو میں اپنے پاس بٹھاتا، آج میرے پہلو میں میرے ساتھ بیٹھ۔ محبوب آپ پہلو میں میرے ساتھ بیٹھ، جو تمہیں اور مجھے جدا دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ خدا جدائی گوارا نہیں کرتا، وہ پہلو میں بٹھاتا ہے۔ ہائے ہائے محبوب سونے آج جم جم میرے پہلو میں بیٹھ۔ ہائے ہائے ہائے، حدیث ہے امام قرطبی، تفسیر قرطبی اس آیت کریمہ کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب یہ آیت پڑھ رہے تھے نا میرا دھیان اسی ارشاد کی طرف جا رہا تھا، میں بار بار اس لیے سن رہا تھا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب تو راتوں کو اٹھا کر، اس لیے کہ تیرے راتوں کے اٹھنے پر میں نے تمہیں اپنے پاس بٹھانا ہے۔ بھئی باپ بیٹے کو گود میں بھی تو بٹھا لیتا ہے نا، ارے گود میں بیٹھ کر وہ باپ جیسا نہیں بنتا، بیٹا بیٹا، باپ باپ، دوست دوست کو ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اگر کسی پر اتنا شفیق اور مہربان ہو جائے، بادشاہ اپنے وزیر کو کہے کہ آپ میرے تخت پر میرے ساتھ بیٹھ، تو کیا وہ وزیر بادشاہ بن جائے گا؟ ہیں وہ کہتے ہیں نا صدر جہاں بھی بیٹھے صدر ہے، وزیر جہاں بیٹھے۔ اللہ کی الوہیت کوئی ایسی ہے کہ حضور کو ساتھ بٹھا لیا تو الوہیت چھن گئی۔ ہائے 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 ہائے، ابدیت کوئی ایسی چیز ہے کہ محبوب کو ساتھ بٹھا لیا تو ابدیت سے نکل گئے، نہ خدا سے الوہیت گئی نہ حضور ابدیت سے نکلے، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا۔ مگر یہ اس کا کرم ہے کہ محبوب آج یہ آخری تو مقام ہے نظارے کا، آج تو ادھر ہائے ہائے ہائے، آج تو پہلو میں بیٹھ،
آج تو پہلو میں بیٹھ یہ دیکھ لیں کہ محبوب کو کہاں بٹھایا ہے رب نے، یہ دیکھ لیں محبوب کو رب نے کہاں بٹھایا ہے۔ ایک تو وہ بٹھانا تھا نا، ایک تو وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ایک تو وہ ملنا تھا، ایک تو وہ تو محبوب وہ تو تنہا تو تھا اور میں تھا، تو میں نے تمہیں اپنے قرب میں جہاں بھی بٹھایا کسی نے نہ دیکھا، وہ تو کسی نے نہ دیکھا، آج سب کو دکھاتے ہیں، وہ کسی نے نہ دیکھا، تنہا تو تھا، انہو هو السمیع البصیر، وہ میں تمہیں تکنے والا تھا، تو مجھے تک رہا تھا، نہ مجھے کسی نے مجھے بٹھاتے ہوئے دیکھا، نہ تمہیں کسی نے بیٹھتے ہوئے دیکھا، کسی کو کیا خبر محبوب کہاں تک گیا، کہاں بٹھایا گیا، کیسے ملا، کیسے ملایا گیا، کسی کو کیا خبر۔ آج تو محبوب اپنے پرائے مومن کافر سب جمع ہیں، محبوب تمہیں یہاں بٹھاتے ہیں تاکہ آج ہر کوئی دیکھ لے، ہر کوئی دیکھ لے۔ اس پر امام قرطبی نے اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا رد کیا ہے، دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، اندیت پر بحث کی، اپنے پاس بٹھانے سے اندیت پر بحث کی اور قرآن مجید کی آیتیں بیان کی۔ یہ قرآن مجید اور نہیں کہتا ان اللہ مع المحسنین، ہیں اللہ محسنوں کے ساتھ ہے، تو وہاں ساتھ ہونے سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی محسن خدا کے ساتھ ہو جائے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہے، تو وہاں بھی تو معیت ہی ہے، وہاں بھی تو ساتھ ہی ہے نا، معیت ہی ہے۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رب کے بھی اندر ہو جائے تو پھر بھی تم خدا نہ بنو، اور حضور کو ساتھ بٹھا لے تو یہ گمان پیدا ہو جائے۔ وہ مالک ہے، وہ شاہ رب کے قریب ہو تب بھی خدا رہتا ہے، بندہ بندہ رہتا ہے، مصطفیٰ کو ساتھ بٹھا لے تب بھی بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محبوب کو بٹھائیں گے ساتھ، یہ تو ایک مقام ہے، لیکن جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کے سامنے منتصباً سراپا سوال بن کے کھڑا ہوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا فیقول اللہ تبارک و تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ترید ان اصنع بامتک، پیارے محبوب کھڑے ہو، جی مولا کھڑا ہوں، پیارے کیوں کھڑے ہو، بیٹھتے کیوں نہیں؟ مولا ایک بات کرنی ہے، محبوب بول بول محبوب، اچھا بول ما ترید ان اصنع بامتک، اب خود بول کیا ارادہ ہے تیرا، تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، جیسے تو کہے گا ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ ما ترید ان اصنع بامتک، محبوب بول تیرے ارادے کیا ہیں، جیسے کہتا ہے محبوب، کسی نے پوچھنا تھوڑا ہی ہے، ویسے ہی کر لیتے ہے۔ کسی کو جرت کوئی پوچھے، ہے کسی کی جرت کوئی خدا سے سوال کرے، کوئی اعتراض کرے؟ اس ہر اعتراض کا جواب اس نے پہلے دے رکھا ہے، مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، خبردار، چاہوں جس کو بخش دوں، چاہوں پکڑ لوں، کوئی پوچھ نہیں سکتا، میں مالک ہوں۔ اب یہ لفظ مالک بول کے ہر اعتراض کا جواب پہلے دے رکھا، یہ نہیں کہا کہ وہ جزا اور سزا دینے والا ہے، نہیں فرمایا جزا اور سزا دینے والا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا جزا اور سزا کا مالک ہوں، جزا اور سزا کا دینا اور شے ہے، مالک ہونا اور شے ہے۔ مالک مالک ہوتا ہے، چاہے تو پکڑ کے جنت میں ڈال دے، چاہے تو اندر سے نکال کے باہر پھینک، مالک، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے، کوئی گرفت نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اب بات کو سمجھ گیا نا، وہ مالک، اس لیے فرمایا محبوب ما ترید ان اصنع بامتک، بول پیارے ارادہ کیا ہے تیرا، آج تو کہہ، یہی کہا تھا نا، وہ شعر کیا تھا، تو منگدا جاویں میں دیندا ویساں، ہاں اے وعدہ ہویا ہے لا مکان، تو منگدا جاویں میں دیندا جیسا، اے وعدہ ہویا ہے لا مکان۔ یہاں مانگنے کی نوبت بھی نہیں آئی، حضور نے تو ابھی مانگا ہی نہیں،
خود بخود اللہ نے پوچھ لیا محبوب بول، جو کہتا ہے ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا فاقول، میں عرض کروں گا مولا اجل حسابہ۔ حضور نے بھی شروع میں حق شفاعت استعمال نہیں فرما رہے، محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، قربان جائے آقا آپ کی شان، ابھی محفوظ رکھا ہوا ہے، شروع سے استعمال نہیں کر رہے حق، ابھی کیوں استعمال کریں؟ اب مولا اپنا حساب کتاب کر لے، میں اپنا حساب بعد میں شروع کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے عرض کیا اجل حسابہ، شفاعت کی بات نہیں کی، شفاعت کی بات تو میں مولا اپنا حساب جو کرنا ہے وہ کر، اور ذرا جلدی کر، اتنی درخواست ہے، تو جان تیری قیامت جانے اور تیری قیامت کے 50,000 سال جانے، بس میری امت کو جلدی فارغ کر۔ مجھے پتا ہے 50,000 سال کی قیامت ہے، مگر میری امت کو، کسی کی عام آدمی کی جرت ہے کوئی عام عدالت میں کہہ سکے جی ذرا میرا مقدمہ جلدی ختم کرو؟ ہے جرت کسی کی؟ عام عدالت میں ایک عام سیول جج ہونا، تیسرے درجے کا سیول جج، 3rd کلاس کا، اس کی عدالت میں کوئی جس کا مقدمہ ہو، خواہ اپنا خواہ اس کے کسی موکل کا، وہ نہیں کہہ سکتا جی ذرا آپ کی عدالت تو 2 بجے تک چلے گی، مجھے جلدی ہے جلدی فارغ کر دیں۔ اتنی بات کہے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا کے اندر کر دے گا۔ تمہیں عدالت میں جج کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں کہ تمہاری عدالت تو دیر لگے گی، مجھے ذرا جلدی فارغ کر دیں، یا میرے موکل کو میری پارٹی کو جلدی فارغ کر دیں، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دے گا کہ نہیں اندر؟ یہ تو ہے اس کی بات جو عام پیشی کے لیے آتے ہیں، اور یہ تو چونکہ صدر ہے نا، صدر مجلس ہیں، ہائے ہائے، تو عرض کریں گے لاڈ ہے نا، لاڈ کی بات اور پیار کی بات، عرض کریں گے اجل حسابہم مولا، مجھے پتا ہے تیری قیامت تو 50,000 سال چلے گی، میری امت کا حساب جلدی کر، فارغ کر دے۔ فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ، پس جب حضور عرض کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر ان کی حضور کی امت کو آواز دی جائے گی، آؤ میرے پیارے محمد کی امت آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی امت کو بلا لیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب کر دیا جائے گا، فوری نپٹا دیا جائے گا۔ اب حدیث میں آتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ۔ پس اب حساب و کتاب کے بعد کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے باعث بخشے جائیں گے، اللہ کی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو رحمت تو انہی کے لیے ہوگی جن کے لیے وعدہ فرما رکھا ہے ایمان اور عمل صالح والا، اور کچھ وہ ہوں گے جو اس کیٹیگری سے اس کھاتے میں نہیں بخشے جائیں گے، وہ پھر میری شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ تو 2 گروپ بنا دیے مولا، نیکوکار تیرے گناہگار میرے، نیکوکار تیرے گناہگار، اترونہا للمتقین، نیکوکار تیرے، ولیکنہا للمذنبین الخطائین، گناہگار نیکوکار رب کی رحمت سے بخشے گئے، گناہگار حضور کی شفاعت سے۔ تو گناہگار وہی ہے نا جو پکڑے ہوئے ہوں گے، گناہگار کی تعریف کیا ہے؟ وہ جو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یدخل الجنت بشفاعتی، چھڑا کے جنت میں بھیج دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک نہ پھر میں لا یزال اشفع، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، چھڑاتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ ہوگا، دوزخ کا پروانہ جن کو مل چکا ہوگا اور انہیں حکم مل چکا ہوگا کہ جاؤ دوزخ میں ان کو گرا دو، اور وہ دوزخ کا پروانہ لے کر فیصلہ سن کر دوزخ میں گرائے جانے والے ہوں گے، وہ میرے سامنے آ جائیں گے اور مجھے پکار لیں گے، میں ان کی بھی شفاعت کر کے کہوں گا فرشتوں چھوڑ دو، ان کے ساتھ پہلے بہت کچھ ہو چکا، اب چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دوزخ کا بواب ہوگا نا، بواب دوزخ کا چوکیدار، وہ عرض کرے گا آقا ما ترکت لغضب ربک من نقمت، آقا آپ نے تو اتنا کرم کیا امت پر کہ سارے کے سارے رحمت کے کھاتے میں ڈلوا دیے، کوئی ایک آدھ دانہ خدا کے غضب کے لیے ہی چھوڑ دیتے،
کوئی دانہ خدا کے غضب کے لیے چھوڑ دیتے آپ نے، تو اللہ کے غضب کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ حدیث تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں چیزیں، بس خالی مسئلے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے کہ مقام کیا ہے حضور کی شفاعت کا۔ اور یہ جتنی شانیں حضور کی ہیں، ان سب شانوں سے اللہ ہی بلند، اس کی بلندی ظاہر ہوتی ہے نا، یہ سب چیزوں سے اللہ کا کرم ظاہر ہوتا ہے۔ تو جس نے اپنے محبوب کو اتنی شانیں عطا کر رکھی ہیں، اس کی اپنی شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ خود کتنا بلند ہے، خود کتنا بلند ہے۔ اور وہ جو حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں حدیث شفاعت، جو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار سجدے کریں گے نا حضور، اللہ فرمائیں گے محبوب ارفع رأسک سل تؤطا واشفع تشفع، قل یسمع لک سل تؤطا واشفع تشفع۔ ارفع رأسک، پیارے ذرا سر تو اوپر اٹھا، ذرا سر تو اوپر اٹھا۔ یہ تو عمومی ترجمہ، اب ہم اپنا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اب اپنا ترجمہ، یہ علماء کا ترجمہ ہے۔ ارفع رأسک، محبوب سر اٹھا۔ اب یہ ہم ان پڑھوں کا ترجمہ، ارفع رأسک، محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا۔ ہائے ہائے، محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، مکھڑا تو دکھا۔ یہ ان پڑھوں کا ترجمہ ہے ہمارا۔ ہم اس لیے ان پڑھوں کا ترجمہ بتا رہے ہیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ جب شروع سے ہی کہہ دیا ان پڑھوں کا ترجمہ ہے تو اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہی۔ بھائی اتنا ہے، بھائی جس کی طبیعت چاہے پسند کرے وہ لے لے، جس کو پسند نہ آئے یہ ترجمہ وہ جھگڑا نہ کرے، چھوڑ جائے، ہم واپس رکھ لیں گے، چھوڑ جائے، جھگڑا نہیں ہے نہ ہمارا نہ اس کا۔ محبوب مکھڑا تو دکھا۔ قل یسمع لک، ذرا یہ اب ان پڑھوں والا ترجمہ شروع ہے۔ قل یسمع لک، محبوب ذرا لب تو ہلا۔ ہائے ہائے، قل محبوب بول، تمہیں سنا جائے گا۔ اب اس کا معنی ہے قل محبوب ذرا لب، مکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہلا۔ ہائے ہائے، لب تو ہلا، تمہیں سننا چاہتا۔ سل تو ہوتا، محبوب ذرا مانگ تو صحیح، مانگ کر دیکھ تو صحیح ہم کرتے کیا تو ہوتا۔ وشفع تو شفع، محبوب ان پکڑے ہوں کے لیے سفارش تو کر، دیکھ سارے نہ چھوڑ دوں تو۔ ہائے 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 ہائے، وشفع تو شفع، محبوب یہ جو پکڑے ہوئے ہیں ذرا سفارش تو کر میرے پیارے، پھر دیکھ ذرا ہوتا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو حضور پھر سجدہ کریں گے، اللہ پاک امتی امتی کہہ کے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ اٹھائیں گے سجدے سے اور فرمائیں گے محبوب فانطلق فاخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان۔ اس طرح پھر 4 بار سجدے ہوں گے اور ہر بار ارشاد ہوگا، اور الفاظ یہ ہیں، یہ تو تھا نا پکڑے ہوئوں کو چھڑانا، یہاں تو معاملہ بخاری شریف میں اس سے بھی بہت آگے چلا گیا۔ یہ تو جو دوزخ میں جل رہے ہیں، دوزخ میں جل رہے ہیں، حکم ہوگا محبوب خود جا فاخرج من النار، جس جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہے اور دوزخ میں جل رہا ہے، محبوب اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال دو، اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ فرماتے ہیں فانطلق فافعل، میں جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال کے آؤں، پھر سجدہ کر لوں گا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب اب کیا معاملہ، اپنے ہاتھوں سے تو سارے کو نکال کے ڈال کے آیا، اب پھر سجدہ، پھر وہی جملے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا۔ ہائے ہائے، بار بار وہی باتیں۔ تو وہ پھر حضور عرض کریں کہ باری تعالیٰ وہ پہلے جن کو نکال کے آیا ہوں ان کے لیے تو نے شرط لگا دی تھی کہ جن کے دل میں دانے برابر ایمان ہے نا ان کو ڈال کے آ، تو میں تو حکم کا پابند تھا، اب وہ دانے برابر ایمان والوں کو تو جنت میں ڈال کے آیا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر ایمان ہے مگر دانے سے کم ہے اور ہے میرے امتی۔ فرمائیں گے محبوب میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں مالک ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، تو جا فخرج، پھر اپنے ہاتھوں سے جن کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا، دانا تو دور کی بات ہے، ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے، محبوب جا فاخرج من النار، ان کو بھی جا کے دوزخ سے نکال جنت میں ڈال دے۔
پکڑے خدا نے تھے، دوزخ میں خدا نے ڈالے تھے، ہائے ہائے جا ڈال دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جا کے فانطلق فافل، پھر جا کے کر کے آؤں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ پاک پوچھے گا محبوب اب پھر سجدہ؟ ہائے، یہ معاملے ہی جدا ہیں محب اور محبوب کے۔ ایک ہی سجدے سے سارا معاملہ طے ہو سکتا تھا نا، ایک ہی سجدے سے ہو سکتا ہے نا، مگر ادھر سجدہ کرنے میں لذت ہے، مزہ ہے، ادھر ہر بار یہ کہنے میں کہ محبوب ذرا مکھڑا دکھا، اس میں مزہ ہے۔ یہ راز و نیاز کے معاملے ہیں، وہی جانے۔ وہ جیسے کیا شب معراج ایک ہی بار معاملہ چکایا جا سکتا تھا، مگر بار بار تھوڑے تھوڑے نمازیں معاف کر کے بھیجا جا رہا ہے، پھر بلایا جا رہا ہے۔ محبوب تو بار بار آتا جا اور بخشواتا جا، میں تمہیں تکتا کروں، میں تمہیں دیکھا کروں، تو مجھے دیکھا کرے، میں تمہیں دیکھا کروں، تو مجھے تکتا رہے۔ آیا تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب کوئی بات نہیں، اب پھر سجدہ؟ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ اب دوسری بار جن کو نکال کے آیا ہوں، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر ایک رائی کے دانے برابر ایمان تھا، رائی کے برابر ایمان تھا۔ اب یہ بھی تو ایک حد ہی ہے نا، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر ایمان ہے مگر رائی کے دانے سے بھی کم ہے، دل چاہتا ہے ان کو بھی بخشوا چھڑا لوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب پھر اس طرح کر، فاخرج فانطلق فاخرج من النار من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال ذرۃ خردل من الایمان۔ محبوب جا پھر جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم کسی ایمان کی علامت یا اس کا کوئی سایہ بھی ہے تو محبوب جا ان کو بھی جنت میں ڈال دے۔ فاخرج، خود جا کے جنت میں ڈال دے، خود جا کے جنت میں ڈال دے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی آخری کتاب ہے، کتاب التوحید، اس کی حدیث، ان کو بھی جنت میں ڈال دے۔ یہاں میں سوچا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یوں بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ محبوب اچھا جن جن کو تو کہتا جائے گا میں بخشتا جاتا ہوں، وعدہ ہو گیا بخش دیا، کہہ سکتے تھے۔ اللہ پاک فرما سکتے تھے اچھا فرشتوں میرے محبوب نے ان کی بخشش کے لیے سفارش کی ہے، انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دو، اللہ کہہ سکتا تھا۔ اللہ پاک فرما سکتا تھا اچھا میرے محبوب نے ان کے لیے شفاعت کی ہے، اچھا بھئی اس کیٹیگری کے جو دوزخ میں جلنے والے مومن ہیں وہ سب نکل کے جنت میں چلے جاؤ۔ 100 صورتیں ہیں، براہ راست بخشا جا سکتا تھا نا، مگر ہر بار یہ کہنا کہ محبوب خود جا دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہر بار خود نکلوا کے اپنے ہاتھوں سے ڈالنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بخشے تو پھر بھی جاتے، مقصود بخشش تو ہے ہی نہیں، مقصود ان کی بخشش نہیں ہے، مقصود تو یار کو راضی کرنا ہے۔ تو اگر وہ فرشتوں کے ذریعے بخش دیا جاتا، حکم دے کے براہ راست جنت میں بھیج دیا جاتا اور وہ بخشے جاتے، جنت میں بھی چلے جاتے، پر آپس میں مل بیٹھتے۔ یہ دیہات میں لوگ کہتے ہیں پریں، وہ مل بیٹھتے، مجلس بنا بیٹھتے، بھئی کیسے بخشش ہوئی؟ کوئی کہتا وہ جو حساب کتاب تھا اور عذاب تھا وہ مدت پوری ہو گئی اس لیے بخشے گئے ہوں گے۔ کوئی کہتا بھئی اللہ کو رحم آ گیا ہوگا جل جل کے، ہمارے جلنے پر اللہ رحیم و کریم بھی تو ہے، بخش دیا ہوگا۔ کوئی کہتا کہ اب ویسے بھی پیریڈ عذاب کا ختم ہو گیا ہوگا شاید اس لیے بخش دیا۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب بخشنا تیری خاطر تھا اور وہ باتیں کچھ اور سوچتے رہیں تو بخشش میں مزہ ہی کیا؟ اپنے ہاتھوں سے جا جنت میں ڈال تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ کسی اور وجہ سے نہیں، خدا نے تو دوزخ میں ڈالا تھا، مصطفیٰ نکال کے جنت میں ڈال رہا ہے۔ پتہ چل جائے کہ کوئی اور سبب نہیں بخشش کا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا عذاب ختم ہو گیا، یہ نہ سمجھو کہ حساب و کتاب کی مدت پوری ہو گئی، یہ بھی نہ سمجھو کہ خدا کو خود رحم آ گیا تو بخشے گئے۔ کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہونا۔ معلوم نہیں کتنی مدت اور تمہیں دوزخ میں بسر کرنی پڑتی، جب محبوب ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈالو گے نا، ہر کسی کو پتا ہوگا کہ ہم تو جل رہے تھے، مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال گئے۔ تو جس کی خاطر سب کچھ کیا ہے اسی کی واسطے کا ہی پتہ نہ چلے، اسی کے وسیلے کا ہی پتہ نہ چلے تو بخشش کا مزہ کیا؟ اس لیے محبوب اپنے ہاتھوں سے جا کے جنت میں ڈال تاکہ ہر ایک کو پتہ تو چلے نا کس نے بخشوایا ہے۔ ہم تو پکڑے ہوئے تھے، کس نے چھڑایا ہے پتہ تو چلے نا۔
اس لیے محبوب خود جا کے جنت میں ڈال. اور آقا فرماتے ہیں جا کے ڈال آؤں گا تیسری بار اور اس کے بعد چوتھی بار پھر سجدے میں گر جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب اب بھی کچھ رہ گیا باقی، اب بھی کچھ رہ گیا. عرض کروں گا باری تعالیٰ اب بھی ایک حد قائم کر دی تھی آپ نے. بے شک فرمایا تھا ادنا ادنا ادنا، مگر چلو 3 اضافتے صحیح، یہ بھی حد ہی ہو گئی نا. 2 اضافتے اس کے آگے ہیں، 5 اضافتے صحیح پر ساری اضافتوں کے ساتھ حد ہی بنتی ہے. تو یہ بھی ایک حد ہی تھی بھئی چلو اس سے کم اس سے کم اس سے کم، کئی ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی کم ہیں. تو محبوب اب خود بتا اب چاہتا کیا ہے؟ محبوب اب خود بتا اب کیا چاہتا ہے؟ میں عرض کروں گا میرے مولا اب یہ چاہ رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ. میرے مولا اب یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اذن دے دے کہ محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں گیا. یہ اذن دے دے. اب کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ بار بار سجدہ کروں تو اٹھاتا رہے، میں جنت میں جا کے ڈالتا رہوں، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اب اس کہانی کو ختم بھی کریں نا. اور ختم یہ ہوگی رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ. اور جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا مولا وعدہ فرما اور حکم دے دے کہ جنت ڈال. اس پر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے گی. ارشاد ہوگا محبوب فبعزتی وبجلالی وبعظمتی وبکبریائی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. محبوب اب سن مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی جبروت کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا جنت میں گیا. جنت میں گیا. اب اس کا معنی یہ نہ لے لیا جائے کہ پھر تو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو خواہ چوری کرے، بدماشی کرے، بدکاری کرے، ڈاکہ کرے، قتل و غارت کرے وہ بخشا گیا. نہیں، یہ مغالطہ نہ ہو، اس لیے کہ حدیث خود واضح ہے، بتا رہی ہے کہ وہ کہاں سے نکال کے جائیں گے جنت میں ڈالیں گے؟ فاخرج من النار، کہاں سے؟ دوزخ میں سے نکال کے جنت میں ڈال. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اعمال اس دنیا میں کیے اس کے نتیجے میں دوزخ میں گئے، اپنا حساب و کتاب کیا. تو شفاعت یہی تو ہے کہ اپنے اعمال کی بنا پر پکڑے گئے، عذاب ملا، سزا ملی، دوزخ میں جل رہے تھے، حضور نے شفاعت کی تو پکڑے ہوئے چھوٹے گئے، چھوڑے گئے. جو پکڑے گئے تھے جو جل رہے تھے انہیں چھوڑ دیا گیا. یہ شفاعت. تو اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ بالآخر جنت میں جائیں گے، اپنے حساب کتاب میں سے گزر کر، بولیے حساب و کتاب میں سے گزر کر بالآخر. اور کفار بالآخر بھی دوزخ میں رہیں گے، ان کے لیے خلود ہے. کفار کے لیے ہمیشگی ہے دوزخ کی، ہمیشگی ہے. اور ادھر بالآخر جنت میں جائیں گے، بالآخر جنت میں جائیں گے. اور مالک پھر بھی اللہ ہے. باروبار والے بھی ہیں. وہ پہلی حدیث جو سنائی ہے وہ باروبار والے کے لیے تو ہے، جن کے ہاتھ میں پرچی ہوگی دوزخ کی تو وہیں سے حضور بھیج دیں گے، کیونکہ وہ اپنا حصہ قبر میں پا چکے ہوں گے. بھئی دیکھیے قبر، مرتے ہی قبر سے آخرت شروع ہو جاتی، مرتے ہی قبر سے آخرت. تو حساب و کتاب کا مرحلہ ایک قبر میں بھی ہے، کچھ وہ بھی پا چکے ہوں گے، کچھ وہ بھی پا چکے ہوں گے. مگر میں نے تو چونکہ لفظ مالک قرآن نے کہہ دیا نا مالک ہے، تو مالک پابند نہیں ہوتا، مالک پابند نہیں ہوتا. باقی ہر کوئی پابند ہوتا ہے، مالک پابند نہیں ہوتا. تو ضابطے تو عدل کے سارے یہ ہیں، اور اس کے فضل پر پابندی کوئی نہیں، جب چاہے جس سے چاہے جیسا چاہے کر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی شان ہے کہ جس کو بخشوا دیں گے حضور اللہ پاک بخش دے گا. تو یہ بات موضوع تو اور تھا، آج میں اسی پر ختم کرتا ہوں. میں اسی کی تھوڑی سی بات اور کر کے، اصل جو حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چل رہی تھی، رأیت ربی فی احسن صورت والی حدیث، فیما یختصم المال والاعلیٰ، تو ہم پہنچے تھے آگے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور نے عرض کیا اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم
فتوفنی غیر مفتون. آج بات کرنی تھی ہم نے ان ترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اس پر ان تغفر لی تک بات ہم نے کرنی تھی، آج اس نقطے پر کرنی تھی. انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اللہ بھلا کرے کسی دوست نے سوال پوچھ لیا، اس کے باعث اس موضوع پر گفتگو ہو گئی. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مسئلے پہ کبھی دل کو اور ذہن کو تنگ نہ کیا کریں. ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، ایک قاعدہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب حضور کی شان کا معاملہ ہے سب تنگیاں پھینک دیا کریں اٹھا کر. حضور کی شان کے لیے کوئی تنگی نہیں. حضور کی شان کے لیے یہ ایک نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سب جھگڑے ختم ہو جائیں. بس حضور کو خدا نہ سمجھیں. جو کچھ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں اعتقاد رکھا وہ اعتقاد نہ رکھیں، وہ اعتقاد نہ رکھیں. نہ خدا بنائیں، نہ خدا کا بیٹا بنائے، نہ خدا کا شریک بنائے، نہ ذات میں نہ صفات میں. خدا کا شریک نہ خدا بنائے، نہ خدا کا شریک بنائے، نہ ذات میں شریک بنائے، نہ صفات میں شریک بنائے. بس خدائی سے حضور کو پاک رکھیں، خدائی سے حضور کو، اور باقی ساری خدائی حضور کی. ایک خدائی سے پاک رکھیں، باقی ساری خدائی حضور کی ہے. خدائی بمعنی مخلوق، وہ خدائی بمعنی الوہیت. تو خدائی کی شان حضور کی طرف منسوب نہ کریں. حضور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. حضور کی شان عبدیت ہے. حضور کی شان بس عبدیت سے خارج نہ سمجھیں، یہ کفر ہے. عبدیت سے خارج، عبدیت کا فرق نہ مٹائیں. میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ اور حضور کے مابین جو فرق عبدیت ہے وہ نہ مٹائیں. یہ فرق عبدیت یعنی بندگی کا فرق نہ مٹایا کریں. یہ مٹانا، تو جس طرح بندگی اور عبدیت کا فرق مٹانا کفر ہے، اسی طرح اس فرق کے علاوہ کوئی اور فرق ڈالنا بھی کفر ہے. کوئی اور فرق، رب نے اس فرق کو رکھا، باقی سب فرق مٹا دیے. اس فرق کو رکھا، باقی سب فرق. لا نفرق، وہ تو ہے نا بین احد من رسلہ. ہاں میں بتا رہا ہوں لا نفرق بین اللہ و رسلہ، یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ. کفار کی علامت بیان کی قرآن نے، کافروں کی. یہ چھٹے پارے میں ہے، پڑھ کے دیکھیے. کافروں کی علامت قرآن نے بیان کی کہ کافر اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے. اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں جو خدا اور خدا کے رسول میں فرق کرنا چاہتے ہیں. یہ پکے کافر ہیں جو خدا اور خدا کے رسول میں فرق کرنا چاہتے ہیں. کون سا فرق؟ کیا عبدیت والا؟ نہیں، وہ حق ہے، وہ تو ایمان ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ تو ایمان ہے. اس فرق پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا ایمان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فرق عبدیت کو ماننا تو ایمان ہے، بس اس کے علاوہ فرق ڈالنا کفر ہے. اس کے علاوہ فرق ڈالنا کفر ہے. تو حضور علیہ السلام کی شان کا جب بھی معاملہ آئے تو دل و دماغ کو تنگ. اور میں علامت بتاتا ہوں، اگر حضور کی شان کی بات ہو اور دل کھل جائے تو سمجھیں ایمان ہے. جتنی بھی شانیں بیان ہوں، جتنی بھی بیان ہوں، جتنی بھی بیان ہوں، دل کھلتا چلا جائے، کھلتا چلا جائے. جس طرح کلی کھل جاتی ہے، غنچے چٹک کے کھل جاتے ہیں نا، دل کی کلیاں کھلتی چلی جائیں اور دل جذب کرتا چلا جائے، ذہن قبول کرتا چلا جائے، اندر فرحت پیدا ہوتی چلی جائے. ادھر حضور کے شان کے تذکرے ہوں، دل باغ باغ ہوتا چلا جائے. اللہ کی عزت کی قسم، مبارک ہو تمہیں، سمجھو کہ ایمان ہے. اور اگر حضور کی شان جوں جوں بڑھتی چلی جائے، بیان میں ہوتی چلی جائے، محسوس کریں کہ دل تنگ ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، خطرات محسوس ہو رہے ہیں اور اضطراب محسوس ہو رہا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ سمجھنے کے اندر منافقت ہے اور وہ کفر کی طرف لے جا رہی ہے. بس ہر شخص کو ایک کسوٹی دے دی، ایک پیمانہ دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا. ہر شخص اپنے اندر جھانک کر ایمان اور منافقت، ایمان اور کفر کا فیصلہ کر سکتا. نہ مجھ سے پوچھیں نہ کسی اور سے پوچھیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں نے آپ کو پیمانہ اور معیار دے دیا ہے.
بس حضور کا ذکر ہو تو جتنی زیادہ خوشی ہو، شان بیان ہو، جتنا دل باغ باغ ہو، جتنی فرحت ہو، جتنا چہرہ کھل جائے، اور طبیعت جتنی مسرور ہو، سمجھے ایمان اتنا کامل ہے۔ اور جتنی گھٹن پیدا ہو، جتنی گھٹن پیدا ہو، اور جتنا بے چینی اور اضطراب ہو، جتنی تنگی محسوس ہو، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں، سمجھیں کہ منافقت نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور کفر کے اثرات ہیں اور نفاق اندر ہے۔ بس اگر منافقت نکل گئی تو حضور کی محبت سے اور حضور کے ذکر سے دل باغ باغ ہوں گے۔ یہ ایک علامت میں نے بتا دی آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ علامت بتا دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام کو بھی ایسی علامتیں بیان فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی پہچان کرتے تھے۔ صحابی حضور کی محبت سے، حضور کی اہل بیت کی محبت سے، آل پاک کی محبت سے ایمان کو پہچانتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیًا، ہم نے اگر منافق کی پہچان کرنی ہوتی نا، منافق کی، تو ہمارے پاس منافق کی پہچان یہ تھی کہ جس کے دل میں حضرت علی کے لیے بغض ہوتا، ہم سمجھ لیتے یہ منافق۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُؤْمِنِينَ بِحُبِّهِمْ عَلِيًّا، اور جس کے دل میں حضرت علی کے لیے محبت ہوتی پہچان لیتے کہ یہ مومن ہے۔ تو یہ محبت حضرت علی کے لیے کہاں سے چلی؟ اس کا سرچشمہ تو حضور کی ذات تھی۔ حسنین کریمین سے محبت ہوتی ایمان ہوتا، بغض ہوتا کفر ہوتا، منافقت ہوتی۔ حضور کے صحابہ سے تعظیم و تکریم محبت ہو تو ایمان ہے، بغض اور عناد ہو کفر ہے، منافقت۔ یعنی حضور علیہ السلام کی نسبتوں سے بھی پیار، حضور کی نسبتوں سے بھی پیار۔ اور میں تو آپ کو یہ سبق سناتا رہتا ہوں، یہ تو بڑی اونچی باتیں ہیں، یہ تو بڑی اونچی باتیں ہیں۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تیرے دیس دے کتیاں نال ادب، یہ ایمان کا معیار ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کا معیار کیا ہے؟ تیرے دیس دے کتیاں نال ادب، تیرے در دے کتیاں نال ادب۔ ہائے ہائے ہائے، بس اس شہر اور گلی کوچے کے کتوں کا بھی ادب، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ مجھے کسی ایک عالم نے یہ واقعہ سنایا، خود میری نظر سے نہیں گزرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اصل کتاب مخطوطہ ہے، مخطوطہ، وہ مجھے کہیں سے لا دیں یا فوٹو اسٹیٹ کروا کے دیں، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا، فاضل یعنی سکہ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، وہ کسی بزرگوں کے مزار پر مخطوطہ پڑھا ہے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ نے بتایا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا زمانہ تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ایسے ایسے لوگ تھے۔ ان کو اطلاع ملی کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ پاک حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی حاضریاں دیتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں۔ آیا ادب والے لوگوں کا حال بھی سن، ادب والے لوگوں کا حال بھی سن۔ ہم تو سراپا بے ادبی ہیں، سراپا بے ادبی ہیں، سراپا بے ادبی۔ اطلاع ملی کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ عمرے پر اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر جا رہے ہیں۔ یہ اکابر اولیاء اللہ ایک دوسرے کی اتنی پاسداری اور حیا اور اعتراف تھا۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ایک پاؤ پڑھ لینا، کتنا؟ ایک پاؤ پڑھ لیں تو کسی کو دنیا میں مانتے ہی نہیں، دنیا میں کسی کو مانتے ہی نہیں۔ ہمارا تو عالم یہ، اتنا تکبر، اتنی انانیت کے بت۔ اور ان اللہ والوں کا حال کیا تھا کہ وہ سب اکٹھے ہوئے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے کہ ساتھ چلتے ہیں، اور مشورہ کیا کہ چلیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ، دیکھیں یہ مدینہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کچھ حاضری کا سلیقہ ہمیں بھی آ جائے گا۔ ان کے ساتھ اس لیے چلے کہ دیکھیں یہ حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتے ہیں، ہائے ہائے، تاکہ حاضر ہونے کا سلیقہ ہمیں بھی آ جائے۔ یعنی یہ طریقے تھے ان لوگوں کے، ان لوگوں کے طریقے تھے، محبت والے لوگ تھے، ہائے ہائے، چل پڑے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور کا گنبد پاک سامنے تھا، اور فاصلے پر وہ کہتے ہیں کوئی 4-5 کتے کافی فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دوڑے
اور اپنی ٹانگیں اور ہاتھ پھیلا کر ان 5-6 جو کتے بیٹھے ان کتوں کے اندر مل کے بیٹھ گئے. ہائے ہائے ان کتوں کے ساتھ وہی حالت بنا کے بیٹھ گئے بس. اور حضور کے گنبد پاک کو تکنے لگے اور مصرع ایک پڑھتے تھے اور کہتے تھے حضور کتا پہنچ گیا ہے اب بلائیں تو در پہ حاضر ہے. ہائے 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 کتا پہنچ گیا ہے اب بلائیں تو در پہ حاضر ہے. اور وہ بھی کتے ہوتے تو بھاگ جاتے. کتے ایک آدمی کو پاس آ کے بیٹھے تو کتے کہاں جم کے بیٹھے رہتے ہیں. اگر کوئی کسی کے پاس آئے کتے 4-5 بیٹھے ہوں تو بیٹھے رہتے ہیں کتے. وہ بھی دکھائی تو کتے دیتے تھے پتہ نہیں تھے کیا. ہائے 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 پتہ نہیں تھے کیا. سگت را کاش جامی نام بودے قیامت بر زبانت گاہے گاہے. ہائے اے کبھی محبوب کبھی تیرے کتے کا نام جامی ہوتا. محبوب کبھی تیرے کتے کا نام جامی ہوتا تو کتے کو بلانے کی خاطر یہ نام ہی تیری زبان پر کبھی کبھی آ جاتا. ہائے ہائے قیامت بر زبانت گاہے گاہے. کاش کتے کو بلاتے ہی یہ نام تیری زبان پر آ جاتا. تو معلوم نہیں کتنے لوگ سگ در رسول کا ہونے کی آرزو کرتے رہے اور اپنے بھیس بدل بدل کر حضور کی بارگاہ میں سگ ہو کر جانے کی آرزو کرتے رہے. خدا جانے کیا حال ہے کیا نہیں. مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا غوث بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس حال میں بیٹھ گئے. تو ادب تو یہی تھا جو وہ لوگ پا گئے. ادب وہ لوگ کر گئے اور وہی کما گئے. کمائی سب ادب سے ہے, کمائی سب محبت سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دے. محبت اور ادب کی نعمت سے ہمیں یہی ایمان ہے. بس سچ بات ہے یہی ایمان ہے. اللہ پاک اس ایمان کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام دنیا اسلام کی سب سے بڑی عظیم الشان عالمی مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینار پاکستان لاہور کے سبزہ زار میں منعقد کی جاتی ہے, جس میں دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان اسلام شرکت کرتے ہیں. خواتین کے لیے خصوصی طور پر پردے اور وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے. قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا خصوصی خطاب یورپ کے اکثر ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں میں براہ راست سنا جاتا ہے. جشن میلاد النبی کے اس عظیم پروگرام میں قافلہ در قافلہ شرکت فرمائیں. ہم تابابت سی و تغیر کے ولی ہیں, ہم تابابت سی و تغیر کے ولی ہیں, ہم مصطفی 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 ہیں, ہم مصطفی 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 ہیں, مصطفی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا ہے تاں وچ جندڑی نبی دے ناں تے. خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا ہے تاں وچ جندڑی نبی دے ناں تے. خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا ہے تاں وچ جندڑی نبی دے ناں تے. خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا ہے تاں وچ جندڑی نبی دے ناں تے. نبی دے باجو خدا نہیں ملدا یقین رکھنا جس قرآن تے. نبی دے باجو خدا نہیں ملدا یقین رکھنا جس قرآن تے. نبی دے باجو خدا نہیں ملدا یقین رکھنا جس قرآن تے. نبی دے باجو خدا نہیں ملدا یقین رکھنا جس قرآن تے. خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا تاں وچ جندڑی نبی دے ناں تے. نبی دے باجو خدا نے ملدا یقین رکھنا جس قرآن. او خدا ہے خالق نبی ہے مالک نبی ہے
قاسم خدا ہے رازق خدا ہے خالق نبی ہے مالک نبی ہے قاسم خدا ہے رازق خدا دی خلقت نبی دی ریت نبی دی شاہی ہے دو جہاں تے خدا دی خلقت نبی دی ریت نبی دی شاہی ہے دو جہاں تے خدا دی خلقت نبی دی ریت نبی دی شاہی ہے دو جہاں تے خدا دی خلقت نبی دی ریت نبی دی شاہی ہے دو جہاں خدا ہے خالق نبی ہے مالک نبی ہے قاسم خدا ہے رازق خدا ہے خالق نبی ہے مالک نبی ہے قاسم خدا ہے رازق خدا دی خلقت نبی دی ریت نبی دی شاہی ہے دو جہاں تے خدا دی خلقت نبی دی ریت نبی دی شاہی ہے دو جہاں تے خدا دی خلقت نبی دی ریت نبی دی شاہی ہے دو جہاں تے خدا دی راتے جے وکڑا چاہندا توے تے جندڑی نبی دینا او خدا بندا نبی وسیندا خدا جے پکڑے نبی چھڑیندا خدا بندا نبی وسیندا خدا بندا نبی وسیندا خدا جے پکڑے نبی چھڑیندا خدا بندا نبی وسیندا خدا بندا نبی وسیندا خدا جے پکڑے نبی چھڑیندا قسم خدا دے قرآن شاہد خدا بلیندا ہے اس زبان تے قسم خدا دے قرآن شاہد خدا بلیندا ہے اس زبان تے قسم خدا دے قرآن شاہد خدا بلیندا ہے اس زبان تے او خدا بنیندا نبی وسیندا خدا جے پکڑے نبی چھڑیندا خدا بنیندا نبی وسیندا خدا جے بنیندا نبی وسیندا خدا جے پکڑے نبی چھڑیندا قسم خدا دے قرآن شاہد خدا بلیندا ہے اس زبان تے قسم خدا دے قرآن شاہد خدا بلیندا ہے اس زبان تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا توے چ جندڑی نبی دے نام تے نبی دے باجو خدا نے ملتا یقین رکھنا جیس قرآن او کملی والا ہے رب دا ماہی تے 14 طبقاں چ سائیں دی شاہی کملی والا ہے رب دا ماہی کملی والا ہے رب دا ماہی تے 14 طبقاں چ سائیں دی شاہی وزیر دو ہن زمین تے سائیں دے تے دو ہی وسدے نے آسمان تے وزیر دو ہن زمین تے سائیں دے تے دو ہی وسدے نے آسمان تے وزیر دو ہن زمین تے سائیں دے تے دو ہی وسدے نے آسمان تے وزیر دو ہن زمین تے سائیں دے تے دو ہی وسدے نے آسمان تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا توے چ جندڑی نبی دے نام تے نبی دے باجو خدا نے ملدا یقین رکھنا جیس قرآن تے نبی آپ کو میں یہ صوفیہ رادی راہی ہیں یہ تعارف کرا دوں کہ مجھے بچپن میں انہوں نے اٹھا کے کھلایا ہوا ہے گود میں یہ جاتے تھے ہم جہاں کہیں تو بچپن میں مجھے اٹھا کے لے چلتے تھے اور یہ ابا جی قبلہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نعت خوانی کرتے تھے یہ ابا جی حضور کے ساتھ نعت خوانی کرتے تھے مجھے اٹھا کے بچپن میں ساتھ لیا کرتے تھے یعنی یہ ان کی نسبت ہے تو ان کی نعتیہ کلام کی خوبی یہ ہے کہ چونکہ زندگی ساری کو 10 15 20 سال ان کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارے ہیں ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو ان کے نعتیہ کلام کا پنجابی میں ہے مگر کوئی مصرع علم سے گرا ہوا نہیں اور یہ فیض ہے ان کا قرآن اور سنت سے اور یعنی علم و معرفت سے کوئی مقام سے گرا ہوا نہیں ہوتا یعنی مجال نہیں ہے کہ وہ ادب اور علم کے کسی ایک نقطے سے دائیں بائیں ہل جائے یہ کم شعراء کے کلام میں بات نظر آتی ہے دیہات کے رہنے والے مگر یہ فیض ہے سبحان اللہ
خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا ہے تاں ویچ جندڑی نبی دے ناں تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا ہے تاں ویچ جندڑی نبی دے ناں تے نبی دے باجو خدا نے ملتا یقین رکھنا جیس قرآن او خدا نے سدیا حبیب آون تے جو بھی چاہے تو اج مناون خدا نے سدیا حبیب آون خدا نے سدیا حبیب آون تے جو بھی چاہے تو اج مناون تو منگدا جاویں مدیندا ویسا اے وعدہ ہویا ہلا مکان تے تو منگدا جاویں مدیندا ویسا تو منگدا جاویں مدیندا ویسا تو منگدا جاویں مدیندا ویسا اے وعدہ ہویا ہلا مکان تے تو منگدا جاویں مدیندا ویسا تو منگدا جاویں مدیندا ویسا اے وعدہ ہویا ہلا مکان او خدا نے سدیا حبیب آون تے جو بھی چاہے تو اج مناون خدا نے سدیا حبیب آون تے جو بھی چاہے تو اج مناون تو منگدا جاویں مدیندا ویسا اے وعدہ ہویا ہلا مکان تے تو منگدا جاویں مدیندا ویسا تو منگدا جاویں مدیندا ویسا اے وعدہ ہویا ہلا مکان تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا تو ویچ جندڑی نبی دے ناں تے نبی دے باجو خدا نے ملدا یقین رکھنا جیس قرآن او نبی دی کیتی جنا غلامی بنے نے جگتے او رومی جامی نبی دی کیتی جنا غلامی بنے دی کیتی جنا غلامی بنے نے جگتے او رومی جامی تے عشق ہووے بلال ورگا ہے چڑھدا سورج دی اذاں تے عشق ہووے بلال ورگا ہے چڑھدا سورج دی اذاں تے عشق ہووے بلال ورگا ہے چڑھدا سورج دی اذاں تے عشق ہووے بلال ورگا ہے چڑھدا سورج دی اذاں او نبی دی کیرتی جنا غلامی بنے نے جگتے او رومی جامی نبی دی کیرتی جنا غلامی بنے نے جگتے او رومی جامی تے عشق ہووے بلال ورگا ہے چڑھدا سورج دی اذاں تے عشق ہووے بلال ورگا ہے چڑھدا سورج دی اذاں تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا تو ویچ جندڑی نبی دے ناں تے نبی دے باجو خدا نے ملدا یقین رکھنا جیس قرآن او تے کلمے پتھر بھی پڑھ دے ویکھے تے الٹے سورج بھی چڑھ دے ویکھے تے کلمے پتھر بھی پڑھ دے ویکھے تے کلمے پتھر بھی پڑھ دے ویکھے تے الٹے سورج بھی چڑھ دے ویکھے اجاں بھی آکھے تو اپنے ورگا ہے حیف ملا تیرے ایمان تے اجاں بھی آکھے تو اپنے ورگا اجاں بھی آکھے تو اپنے ورگا ہے حیف ملا تیرے ایمان تے اجاں بھی آکھے تو اپنے ورگا ہے حیف ملا تیرے ایمان تے اجاں بھی آکھے تو اپنے ورگا ہے حیف ملا تیرے ایمان تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا تو ویچ جندڑی نبی دے ناں او تے کلمے پتھر بھی پڑھ دے ویکھے تے الٹے سورج بھی چڑھ دے ویکھے تے کلمے پتھر بھی پڑھ دے ویکھے تے الٹے سورج بھی چڑھ دے ویکھے اجاں بھی آکھے تو اپنے ورگا ہے حیف ملا تیرے ایمان تے اجاں بھی آکھے تو اپنے ورگا ہے حیف ملا تیرے ایمان تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہندا تو ویچ جندڑی نبی دے ناں تے نبی دے باجو خدا نے ملدا یقین رکھنا جیس قرآن او غلام سارے نسائی نو پیارے تے سب تو افضل اے چار یارے غلام سارے نسائی نو پیارے تے سب تو افضل اے
امتی وتا سڈی سے ایمان رکھ سے جے کر چواتے نبی دا امتی وتا سڈے سے ایمان رکھ سے جے کر چواتے نبی دا امتی وتا سڈے سے ایمان رکھ سے جے کر چواتے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہتا ہے تویچ جندڑے نبی دے ناتے نبی دے باجو خدا نے ملتا یقین رکھنا جیس قرآن او سنی دا سختے او دن قیامت پلے کچھ نہیں بجز ندامت سنی دا سختے او دن قیامت سنی دا سختے او دن قیامت پلے کچھ نہیں بجز ندامت حضور ساتھے کرم کرے سنہ تقوی راہی اے میرے باتے حضور ساتھے کرم کرے سنہ تقوی راہی اے میرے باتے حضور ساتھے کرم کرے سنہ تقوی راہی اے میرے باتے حضور ساتھے کرم کرے سنہ تقوی راہی اے میرے باتے سنی دا سختے او دن قیامت پلے کچھ نہیں بجز ندامت سنی دا سختے او دن قیامت پلے کچھ نہیں بجز ندامت حضور ساتھے کرم کرے سنہ تقوی راہی اے میرے باتے حضور ساتھے کرم کرے سنہ تقوی راہی اے میرے باتے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہتا تویچ جندڑے نبی دے ناتے نبی دے باجو خدا نہیں ملدا یقین رکھنا جیس قرآن تے